بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بدن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن بعد میں مدینہ منورہ میں ایک اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو کہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ جذبہ قربانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کات سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفۃً پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بعثت یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی، یعنی شرعاً اس کا آغاز نہ ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ باوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ جس سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نماز جنازہ کی طرح اس وقت رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی۔ ان دو صدموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی تھی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔